ہمارے اس نئے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی لکھنؤ سبسکرائب کریں۔ تقریر کے لیے زہرا فاطمہ سلمہ جو مخدوم اشرف عربک اسکول کی 6 کلاس کی بچی ہے، میں اس سے گزارش کروں گا ماشاءاللہ سید محمد میاں نے بہت اچھا یہ کلام منقبت کا پڑھا، سماعت کرے کہ میں ایک شعر پڑھ کر اس بچی کو دعوت دیتا ہوں۔ نبی کی زلف دوتا کا اسیر رہنے دو، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کی زلف دوتا کا اسیر رہنے دو، اسی طرح مجھے روشن ضمیر رہنے دو، اسی طرح مجھے روشن ضمیر رہنے دو۔ میں کیا کروں گا جہاں کی شہنشاہی لے کر، در غوث کا مجھ کو فقیر رہنے دو، در غوث کا مجھ کو فقیر رہنے دو۔ مائک پر زہرا فاطمہ سلمہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Good evening all of you. My name is Zahra Khatun. I am a student of class 6. My school name is Maktoum Ashraf Arabic School. Today my speech is unity brings to success. Unity brings to success and happiness. Unity is a great power. No one can break it. Unity is important for the economy of country. Unity is to success. To maintain unity, there should be firm trust among people. The impossible thing can be done with the power of unity. Unity is important factor for the country and family. Unity is key. Unity brings people and nation closer to each other. Unity is a way of living. Unity only when we are unity we enjoy taste of success. Only when the member live to go there make us brave. And thank you so much. میری نعت شریف سننے سے پہلے آپ سب ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت۔ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میرے پاس بھی ہے آئی، میرے پاس بھی ہے آئی، میری موت ڈرتے ڈرتے میرے پاس بھی ہے آئی، میری موت ڈرتے ڈرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے ہے تو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے تو زندگانی باقی یہ ارادہ کر لیا ہے، تیرے دشمنوں سے آقا، تیرے دشمنوں سے آقا میں لڑوں گی مرتے مرتے، تیرے دشمنوں سے آقا میں لڑوں گی مرتے مرتے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے نحمد و نصلی علی رسول القریب، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد صدق اللہ العظیم۔ اے محبوب فرما دیجئے وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے سورہ اخلاص کی فضیلت، اللہ تعالیٰ کا فرمان۔ سورۃ قل اللہ شریف ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس میں 1 رکوع اور 4 آیتیں ہیں، 15 کلمے ہیں، 47 حرف ہیں۔ ان کی شان نزول غفار سید عالم مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کے معبود حقیقی کے متعلق طرح طرح کے سوالات کیے۔ کسی نے کہا وہ کون ہے، کوئی کہتا اس کا نسب کیا ہے، کسی نے سوال کیا کہ وہ سونے کا ہے یا چاندی کا، لوہے کا یا لکڑی کا، کسی نے کہا وہ کیا کھاتا کیا پیتا ہے، کوئی کہتا اس نے ربوبیت کس کے ترکے میں پائی اور کون اس کا وارث ہوگا۔ ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور اپنی ذات و صفات کو اس طرح بیان کر کے معرفت کی راہ واضح کر دی۔ یہ جاہلانہ خیالات کی تاریکیوں میں جس میں وہ لوگ گرفتار تھے، اپنی ذات و صفات سے اس طرح ظاہر فرما دیا کہ ارشاد ہوا، اے محبوب فرما دیجئے میرا معبود جس کے متعلق تم نے سوال کیا وہ اللہ ہے، جس میں جملہ صفات کمالیں پائی جاتی ہیں، وہ ایک ہے، ربوبیت میں، الواحیت میں، مثیل اور نظیر سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے نہ کھائے نہ پیے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اس کی کوئی اولاد نہیں کیونکہ اس کا کوئی ہمجنس نہیں، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا کیونکہ وہ قدیم ہے، پیدا ہونا تو حادث کی شان ہے، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی، کیونکہ نہ عقل شفاعت میں کوئی شریک، نہ اکثر میں نہ عقل میں، وہ متعلقہ شرکت سے پاک ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، تم اس وقت تک نہ سویا کرو جب تک یہ 4 کام نہ کر لیا کرو، پورا قرآن مجید ختم کر کے سویا کرو، تمام مسلمانوں کو اپنے سے راضی کر کے سویا کرو، قیامت کے دن کے لیے تمام انبیاء و مرسلین کو اپنا سفارشی بنا کر سویا کرو، 1 حج اور 1 عمرہ کر کے سویا کرو۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ نے مجھے یہ 4 چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن ایک مختصر سے وقت میں ان باتوں پر کیسے عمل کر سکتی ہوں؟ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سونے سے پہلے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لیا کرو، گویا تم نے پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سونے سے پہلے مجھ پر اور مجھ سے پہلے دیگر انبیاء کرام پر درود شریف پڑھا کرو، تو قیامت میں ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سونے سے پہلے تمام مومنین و مومنات کی بخشش کی دعا کیا کرو، تو سب کے سب تم سے راضی اور خوش رہیں گے۔ اے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، سونے سے پہلے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ لیا کرو، تو تمہیں 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب حاصل ہو جائے گا۔ امیر المومنین سیدنا ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ لے تو وہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اگرچہ شیطان کتنی کوشش کر لے۔ حضرت ابن ابی قاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جو شخص قل اللہ شریف 1 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ روایت میں ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہو گیا اور اسی رات اس کے باپ نے خواب میں دیکھا کہ مرنے والا دوزخ میں ہے اور اس پر عذاب ہو رہا ہے، اور اس کی دوسری رات خواب میں دیکھا کہ اب وہ جنت میں ہے، تو وجہ پوچھی، ہے میرے بیٹے کل تو دوزخ میں تھا اور آج میں تجھے جنت میں دیکھ رہا ہوں۔ تو لڑکے نے جواب دیا، اے میرے باپ کل ہمارے پاس سے ایک نیک شخص گزرا، اس نے 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر اس کا ثواب ہمیں بخش دیا، تو وہ ثواب ہم سب مردوں پر تقسیم کیا گیا، بس اس کے بدلے ہم میں سے ہر ایک کو جنت میں داخل کر دیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے 1 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھی گویا اس نے قرآن کی 1/3 پڑھی، اور جس نے 2 مرتبہ پڑھی تو اس نے 2/3 پڑھی، اور جس نے 3 مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے پورا قرآن مجید پڑھا، اور جو شخص 10 مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا مکان بنا دیتا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک شخص
جو شخص فرض نمازوں میں قل اللہ شریف پڑھ لے تو وہ کسی گناہ کے قریب نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کا نام بدبختوں کے دفتر سے مٹا دیتا ہے اور نیک لوگوں کے دفتر میں لکھ دیتا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دن رات اپنی امت کے عذاب کے خوف سے بے چین رہا ہوں، تو حضرت جبریل علیہ السلام اس سورہ قل اللہ شریف کو لے کر آئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ میری امت پر عذاب نازل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ جو شخص اس سورت کو ہمیشہ پڑھتا ہے، نیکیاں آسمان کے کنارے سے لے کر اس کے سر پر نچھاور ہوتی ہیں، بس اس کو سکون ملتا ہے اور رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی طرف نظر اور رحمت عطا فرما دیتا ہے اور اسے بخش دیتا ہے اور اس پر عذاب بھی نہیں کرتا، اور وہ جس چیز کا سوال کرتا ہے اسے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے ہجرت کر کے کفار مکہ تشریف لے جا رہے تھے کہ کفار مکہ دارالندوہ میں جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کر کے اعلان کیا کہ جو شخص ہمارے پاس محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یا ان کے سر کو لا کر دے گا، ہم لوگ اسے سیاہ آنکھ والی 100 سرخ اونٹیاں اور 100 عربی گھوڑے دیں گے۔ کفار کا یہ اعلان سن کر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی ایمان نہیں لائے تھے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہا کہ اس کام کو میں انجام دوں گا۔ چنانچہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تلاش میں چل پڑے، یہاں تک کہ آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے اور تلوار نیام سے نکال کر وار کرنے کا ارادہ کر ہی رہے تھے کہ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو آپ کا تابع ہونے کا فرما دیا ہے، آپ جو حکم دیں گے یہ کرے گی۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اسی وقت حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اذانوں تک زمین میں دھس گیا۔ اب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوف زدہ ہو کر پکارنے لگے، اللہ مان اللہ مان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ رب میں دعا مانگی اور کہا کہ پکارنے لگے اللہ مان اللہ مان۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بارگاہ رب میں دعا مانگی اور زمین کو حکم دیا کہ سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین نے حضرت سراقہ کو چھوڑ دیا۔ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا۔ نفس اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوبارہ تلوار اٹھائی اور وار کرنا چاہا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اے زمین سراقہ کو پکڑ لے۔ اب کی مرتبہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اناب تک زمین میں دھس گیا۔ اب حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی ہلاکت کا یقین نہایتی سے عرض کیا کہ اس دفعہ اور معاف فرما دے، دوبارہ ایسی جرات نہ کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین سراقہ کو چھوڑ دے۔ زمین نے حضرت سراقہ کو چھوڑ دیا اور ان کا گھوڑا زمین سے باہر آ گیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے سے اتر کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے اپنے معبود کے بارے میں آگاہ کرے، وہ عظیم قدرت والا ہے، کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کچھ ارشاد فرمانے سے پہلے حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور سرکار دو عالم سے کہا کہ رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ سراقہ کے سامنے قل اللہ شریف اور قل اللہم مالک الملک کی آیت کریمہ آخر تک تلاوت فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قل اللہ شریف اور آیت کریمہ کو آخر تک تلاوت فرمانے کے بعد حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہو گئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مقام تبوک میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے کہ ہمیں سورج کی روشنی کچھ بدلی ہوئی سی نظر آئی۔ اتنے میں حضرت جبریل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نازل ہوئے اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے سورج کے متقدم ہونے کی
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سورج کی متغیر ہونے کی وجہ پوچھی تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں آپ کے صحابی حضرت معاویہ بن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ رب کریم نے کثیر تعداد میں فرشتوں کو ان کی نماز جنازہ میں شرکت کے لیے بھیجا ہے۔ انہی کی پروں کی کثرت کی وجہ سے سورج میں تبدیلی محسوس ہو رہی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ آپ اپنے صحابی حضرت معاویہ بن مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں تو میں حکم ربی سے زمین کو سمیٹ دوں تاکہ آپ نماز جنازہ پڑھا سکیں۔ خیال رہے کہ مدینہ طیبہ سے مقام تبوک تک 1 مہینے کا راستہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں زمین کو سمیٹ دو۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنا پر زمین پر مارا اور زمین سمٹ گئی، جنازہ سامنے آ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ اس وقت آپ کے پیچھے فرشتوں کی 2 صف تھی اور ہر صف میں 70,000 فرشتے تھے۔ نماز جنازہ سے فارغ ہو کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ میرے صحابی حضرت معاویہ بن مزنی نے یہ عزت کس وجہ سے پائی؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ انہیں سورہ قل اللہ شریف سے بہت محبت تھی، آتے جاتے اٹھتے بیٹھتے ہر حال میں وہ یہ سورت پڑھا کرتے تھے، لہٰذا آپ بھی اس سورت کا ورد کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔